اس نے زندہ کیا ہمیں احیا نا. اب الف مکسورہ کے بعد ضمیر آ گئی تو کیا ہوتا ہے؟ الف مکسورہ کو کس طرح لکھتے ہیں؟ الف کی صورت میں لکھتے ہیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما، بعد اس کے جو اس نے مارا. امبتا یموتو، اماتا یمیتو. اماتا اس نے مارا، اماتا. اس نے مارا ہم کو، اماتا نا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اور پھر وَإِلَيْهِ، چار مجرور سے آپ کا جملہ شروع ہو رہا ہے. وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف نشور. وَإِلَيْهِ النشور، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اب یہ دیکھیں وہ تعلق اللہ کے ساتھ، یعنی سوتے وقت بھی آپ کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے. آپ کو احساس ہے کہ آپ کا رب ہے، آپ کا مالک ہے، اسی کا نام لے کے آپ سو رہے ہیں. اور نیند بھی چونکہ موت کی طرح ہی ہے، اور اسی کا نام لے کے آپ اٹھے. اس سے بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا. میں نے جو ترجمہ آپ کے سامنے حدیث کا رکھا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی خواب گاہ میں قرار پکڑتے تھے تو میں ان الفاظ پہ بڑا غور کر رہا تھا کہ خواب گاہ کا لفظ، آرام گاہ کا لفظ بڑا خاص طور پہ ایک محسوس ہوتا ہے جیسے بڑی ایک کمفرٹیبل پلیس ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. خواب گاہ، نرم داز بستر، موسم بھی کچھ نہیں کر رہا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب گاہ کیا تھی؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے ہیں انہیں دیکھ کر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس چٹائی کے نشانات دیکھے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم دنیا کے بادشاہوں کا تقابل کرتے ہیں تو وہ بادشاہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں، روم کے، فارس کے، جن کے لیے اس دنیا میں عیش ہے، اور جو آپ بادشاہ ہیں آپ کے لیے یہ. تو فرمانے لگے کہ عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کو تو یہ سب چیزیں یہی مل جائیں اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ تو بہرحال نبی کے وسلم کی خواب گاہ، آپ وسلم کا بستر وہ یہ تھا. ذہن میں رکھیے گا. اب یہ الفاظ میں اس سے خاص طور پہ اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج کے دور میں جب اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں تو ایک تصور ذہن میں چلا جاتا ہے. جس طرح ایک واقعی ملتا ہے کہ بیکن ہاؤس کے کسی بچے کو، بلکہ بیکن ہاؤس کی کلاس میں کہا گیا کہ غربت میں مضمون لکھ کر آئے. اب وہ بیکن ہاؤس میں پڑھنے والا بچہ غربت میں جو مضمون لکھ کر لے کے گیا اور صبح ٹیچر نے اسے سنا کہ ہاں جی مضمون سنا ہے، تو اس نے کہا کہ ایک مل آنر تھا جو بہت غریب تھا. وہ اتنا غریب تھا کہ اس کے گھر میں اس کے نوکر، اس کے ڈرائیورز، جتنے بھی افراد تھے وہ سب بہت غریب تھے. یعنی غربت کہتے کسے ہیں اسے کیا پتا، فقر کہتے کسے ہیں اسے کیا پتا. یعنی اسے تو اسی خاص اس میں دیکھنا ہے نا. یعنی اس گھر میں یعنی صرف ان کو غریب کر دینا ہے، چاہے وہ مل آنر کیوں نہ ہو. لیکن صحیح معنوں میں آپ دیکھیں کہ اگر بادشاہ کہہ لیں کوئی بادشاہ تھا وہ بہت غریب تھا تو یہ کہانی بالکل ہمارے اصلاح پر فٹ بیٹھتی ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے. وہ واقعی مطلب بادشاہ تھے لیکن غریب تھے, انہوں نے اس لیول پہ اپنی زندگی کو گزارا. تو بڑی خوبصورت حدیث دعا کا ریفرنس ڈھونڈتے ہوئے میرے سامنے آ گئی تھی, تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی. دونوں دعائیں اس میں اکٹھی ہو گئیں, اللہم بسمک اموت و احیا, اور الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. اور اصل جو جملہ ہے وہ الیہ النشور, اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ آخر جانا اس کی طرف ہے. آخرت کا تصور جو ہے وہ انسان کے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے. یہاں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ احیا اور احیا یہ دونوں صیغے ایک جیسے بن رہے ہیں. ایک یہ احیا یہاں پر اموتو و احیا میں یہ ہے مضارع کا صیغہ ہے ثلاثی مجرد سے, میں جیتا ہوں, اور یہاں پر احیا اس نے زندہ کیا ہمیں. تو پھر یہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ کو ایک جیسے صیغے جب نظر آئیں گے تو فرق پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. بہرحال ابھی تو آپ کوشش کریں الفاظ کے ساتھ مناسبت اختیار کرنے کی. تو یہ تھا جی ہمارا باب فعل میں مادہ میں نے جو جس ترتیب سے کل آپ کے سامنے رکھے تھے. پہلے صحیح افعال کو رکھا تھا, پھر اس کے بعد غیر صحیح افعال میں محموز, مثال, اجوف واوی اجوف یائی, پھر ناقص واوی اور یائی کا میں نے کہا تھا کہ چونکہ واوی یائی بن جاتا ہے تو اس کی ایگزامپل میں نے نہیں کروائی تھی. پھر آپ کا جو ہے لفیف مفروق اور مقرون کی ایگزامپل میں نے آپ کو دے دی ہے, اور مفروق کی ایگزامپل آپ کو واو ہا یا میں مل سکتی ہے. واو ہا یا, اوہا یو ہی, وہی کرنا. ٹھیک ہے, تو ہم نے وہی کی اوہینا, انا اوہینا الیکا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی, کما اوہینا, جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی دوسرے نبیوں کی طرف. تو اوہا یو ہی, قواعد سارے وہی ہیں. میں یہاں پر جتنی مرضی پریکٹس آپ کو کروا دوں اس کا فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ کے ہاتھوں سے یہ الفاظ نکلیں گے. تو جو ضروری باتیں ہوتے ہیں وہ میں یہاں ڈسکس کروں گا آپ سے انشاءاللہ تعالی. کل سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں جب آپ کو کرائی تھی تو اس میں ایک لفظ آیا تھا وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. ٹھیک, اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ انزلہ جو ہے یہ مجہول ہے. اب مجہول اور معروف کا تصور آپ کے ذہن میں ہے, تو یہاں سے میں آپ کو ایک کانسیپٹ ابھی سے دے دیتا ہوں کہ ثلاثی مجرد میں تو آپ کو یاد ہے کہ ہم ماضی مجہول فعلا کے وزن پر بنا لیا کرتے تھے, سمپل, یعنی فعلا, فعلا, فعولا 3 ڈائز تھی اور فعلا ایک مجہول کی ڈائی تھی. یفعلو, یفعلو, یفعلو یہ ہمارے تھے مضارع کے 3 وزن, اور اس کا مجہول ہم بنایا کرتے تھے یفعلو کے وزن پر. اب مزید فی میں ماضی مجہول اور مضارع مجہول کس طرح بنتا ہے؟ یہ تمام ابواب جو ہم نے 8 ابواب پڑھنے ہیں, جس میں سے پہلا باب ہمارا چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی اس کے فوراً بعد ہم دوسرا باب اپنا شروع کر دیں گے. ان تمام ابواب میں ماضی مجہول اور مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ ایک ہی ہے. تو ایک مرتبہ قاعدہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر باب میں وہی قاعدہ اپلائی کریں گے اور آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو میں اب آپ کو ثلاثی مزید فی ابواب میں ماضی مجہول اور مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ سکھاؤ. باب فعل ہم پڑھ رہے ہیں. باب فعل میں میرے پاس مادہ ہے نون زا لام, اور 2 مادے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک سے میں آپ کو ماضی مجہول بنوا دوں گا اور ایک سے میں آپ کو مضارع مجہول بنوا دوں گا, اور دوسرا مادہ ہے میرے پاس طا عین میم, یعنی ثلاثی مزید فی ابواب میں مجہول بنانے کا طریقہ. یہ آپ ہیڈنگ دے لیں اپنے نوٹس میں. ویسے آپ کو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو آپ کے نوٹس میں پیج نمبر 94 پہ مل جائے گی انشاءاللہ تعالی, ساری وہاں پر موجود ہے. لیکن کیونکہ اب ہم نے ذرا اس کو لے کے چلنا ہے تو میں ساتھ ساتھ آپ کو ہر باب کے ساتھ ساتھ اس کا ایک مادہ لے کے ماضی مجہول اور ایک مادہ لے کے مضارع مجہول کر کے ساتھ لے چلوں گا انشاءاللہ تعالی. 2 مادے ہیں. آپ کا کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ مادہ دیکھنے کے بعد باب پر نظر پڑتے ہی اس کا ماضی و مضارع کا پہلا صیغہ آپ نے بنانا ہے.
نون زا لام مادہ باب فعل میں آئے گا تو کیا بنے گا؟ انزلہ ینزلو. تو عین میم مادہ باب فعل میں آئے گا تو کیا بنے گا؟ اطعم یطعم. انزل ینزل اطعم یطعم. ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ ماضی مجہول میرے پاس سیکھا ہے انزلہ. سٹیپس آپ نے سننے ہیں، غور سے یاد رکھنے ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں، اسے آپ نے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلا سٹیپ میں اپلائی کر رہا ہوں. آخری حرف کو میں نے چھیڑا نہیں. سٹیپ نمبر 2، آخری سے جو پہلا حرف ہے اس کو چھوڑنا نہیں. آخری کو چھیڑنا نہیں ہے، اس سے پچھلا کون سا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کی حرکت تبدیل کرنی ہے. جو بھی حرکت ہو اس پر آپ نے اس کو زیر کے ساتھ تبدیل کر دینا. اسٹیپ نمبر 2، اپلیکیشن ہوگی اسٹیپ نمبر 2 کی. اسٹیپ نمبر 3، باقی جو حرکت والے حروف ہیں، جو حرکت والے حروف ہیں کون سے؟ یہاں پر ایک حمزہ ہی ہے صرف، اس لیے زیادہ آپ کو مزہ نہیں آئے گا. مزہ آپ کو آئے گا آگے ابواب میں جب مزید حروف آئیں گے. تو جو باقی حرکت والے حروف ہیں ان کو پیش سے تبدیل کر دیں. انزلہ. 3 سٹیپس پر ثلاثی مزید فی ابواب، کوئی بھی باب ہوگا اس کا ماضی مجہول آپ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے بنا سکتے ہیں. تینوں سٹیپس میں پھر دوہرا دیتا ہوں. پہلا سیکھا آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، اس سے پچھلے کو چھوڑنا نہیں، اسے زیر دینی ہے. اور باقی جو متحرک حروف ہیں جن پر حرکت ہے انہیں پیش کے ساتھ تبدیل کر دیں. تو انزلہ کے معنی ہے اس نے نازل کیا. انزلہ اس نے نازل کیا. انزلہ کے کیا معنی ہو گئے؟ اس کو نازل کیا گیا، اسے نازل کیا گیا. ٹھیک ہو گیا؟ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ آپ کا ماضی مجہول. اب ان 3 سٹیپس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اگلے باب سے بھی اسی طرح مجہول بنانا ہے، پھر تمام باب میں ہم اسی طرح مجہول بنائیں گے. مضارع مجہول کی طرف آتے ہیں. یطعم، اس کے بھی سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں. بالکل ساتھ ساتھ چلیں گے سٹیپس کچھ. ہاں جی، نہیں چھیڑتے. ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا سٹیپ، اس سے پہلے کو چھوڑنا نہیں ہے، یہاں بھی نہیں چھوڑنا اس کو. لیکن فرق یہ ہے کہ ماضی میں آپ نے زیر حرکت دی تھی، مضارع میں آپ زبر حرکت دیں گے. کیا بن جائے گا یہ؟ یطعم. سٹیپ نمبر 3، علامت مضارع کو پیش لگا دیں. کہیں گے لگی ہوئی ہے پہلے، یہاں لگی ہوئی ہے، آگے جو ابواب آئیں گے وہاں نہیں ہوگی. یہ قاعدہ تمام ابواب کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، لہذا قاعدہ ہے. آپ لگائیں، مٹائیں اور لگائیں.